بھی رہنمائی کر دیں کہ آل کے معنی کیا ہوتے ہیں اور آل میں کون کون لوگ شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ اور یہ لوگ آل میں شمار کیے جاتے ہیں. تو لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، میری بھی رہنمائی ہو جائے گی کہ کیا جی بہتر. شکریہ کامران میاں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ایک ابو دھابی سے بھی کال ہے جی ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر علامہ صاحب کو بھی سلام دینا میری طرف. جی وعلیکم السلام. سر ہم کل ایک پروگرام دیکھا، ادھر ایک پروفیسر صاحب بیٹھے تھے. جی جی جاری بتا رکھیں. رہے تھے جی میں نے کہا بات جاری رکھیں آپ پلیز. جی وہ بتا رہے تھے کہ ابو جہل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ آج تک جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس میں تو ہم نے یہ سب پڑھا بھی یہی ہے کتابوں میں اور سنا بھی یہ ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ وہ چچا نہیں ہے. کیا یہ اس بات کا ہم لوگ حل چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی آپ کا چچا نہیں ہے یا ہے؟ آپ کا اسم گرامی، آپ کا نام؟ عمران صاحب. جی اور کوئی سوال؟ جی عمران، اور بھی کوئی کال ہے جی؟ چلیں یہ تو پہلا سوال انٹرنیٹ سے قرآن سیکھنے کا جو آسٹریلیا سے خاتون نے پوچھا. قرآن کریم بہتر ہے کہ سامنے استاد ہو سکھائے. جن لوگوں کو سہولت نہیں ہے استاد کی اور ان کے پاس انٹرنیٹ پہ سکھانے والا صحیح سکھا رہا ہے، ٹھیک، یعنی جن شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ رکھ رہا ہے، صحیح سکھا رہا ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اور پھر وہ جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کسی جگہ اگر استاد میسر نہیں ہے تو اس ٹیکنالوجی کو اچھے کام میں استعمال کیا جائے، ایز اے میڈیم اچھے کام میں استعمال، بجائے اس کے کہ اس میں ہم غلط چیزیں کریں. ہم اس سے دین کو پھیلائیں لیکن صحیح کریڈیبل. ہاں وہ جو سکھانے پڑھانے والے بتانے والے، کیونکہ بہت کچھ غلط بھی اس سے پھیل رہا ہے اور زیادہ غلط پھیلا رہے ہیں، تو صحیح ہو تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو جواب یقیناً مل گیا. لیکن جہاں موجود ہے استاد تو وہ سامنے ہے، اس سے یہ کہ آپ کو آسانی کو پوچھنا ہے، بار بار سہولت ہے. تو یہ ان کا یہ کہنے کا مطلب کہ علماء کو چھوڑا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی دوسرا کامران صاحب کا سوال تھا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آل کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے اور کامل متبعین یعنی سچی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی. چنانچہ قرآن میں آل فرعون ہے، فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، آل فرعون ہے، تو اس سے مراد پورا اس کو ماننے والے، فالو کرنے والے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. آل سے مراد اولاد بھی ہے، آل سے مراد سچے ماننے والے بھی ہیں، اور بھی کئی جگہ اس کا ذکر ہے. تو ہم جب احتیاطاً کہتے ہیں یعنی اصطلاحاً کہتے ہیں تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو لیتے ہیں. اور جب آل اگر آپ اس میں پورے معنوں میں لیں گے تو وہ تمام امتی شامل ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب شامل ہوں گے. تو یہ اور پھر آل کا لفظ جب قرآن سے ثابت ہے تو وہ دونوں معنوں میں، کوئی ہم اس کو کسی لفظ کو صرف اس وقت اس کے معنی میں بند کریں گے جب قرآن وہی دے گا. مثلا خاتم النبیین کا لفظ تو قرآن نے دیا، وہاں مراد آخری نبی ہے، تو وہاں مہر یا کوئی دوسری چیزیں نہیں لینی، وہاں آخری نبی ہی ماننا ہے، مصدق وہ ہو گئی، وہ منحصر ہے اس میں. بالکل ٹھیک. جی احسن میاں کی بھی لاہور سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احسن صاحب کیسے؟ الحمدللہ. نور بھائی پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، ماشاءاللہ کافی اچھا آپ یہاں یہ جو آپ کا فارمیٹ ہے پروگرام کا، یہ مجھے بہت پسند آیا اور اسی لیے میں نے فون کیا آپ کو، کیونکہ میں اور پروگرامز بھی دوسرے چینلز کے دیکھ رہا تھا اور بہت معذرت کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہ رہا ہوں جتنی ریاکاری اس میں مجھے نظر آ رہی ہے. میں ایک احسن میاں ایک بات آپ سے کہوں، جی برا نہ منائیے گا. کوئی بھی جو رائے ہے نا، بلکہ علامہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے،
وہ ہم کسی کو ایک حد تک ہی جانتے ہیں، تو یہ رمضان کے اس روزے کے وقت میں کسی کے بارے میں کوئی بھی خیال اور بدگمانی جو ہے نا وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر مجھے ہیلو جی 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 مگر مجھے اتنا تھوڑا اجازت دیجئے کہ میں یہ ضرور کہوں کہ یہ جس طرح سے یہ شو کے فارمیٹ آج کل، کیونکہ آپ پہلے بھی جب بات کر رہے تھے برنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سارم برنی صاحب غالباً، جی اس وقت بھی جب بات ہو رہی تھی تو کچھ کسی طرح سے چیزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے جسٹ ٹو کیچ ویورشپ، وہ جس طرح سے ساری اپنا اپنا انداز ہے سب کا. آپ کو یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ. لائن ڈراپ ہو گئی. ایک بات تو میں فوری طور پہ آپ سے چاہوں گا، آپ اس کی خاص طور پہ تاکید بھی فرماتے ہیں کسی بھی حوالے سے، بالخصوص رمضان کے اس ماہ مبارک میں یہ جو تبصرہ ہے یا کامنٹ ہے، اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ بالخصوص اگر وہ بدگمانی کی بیسس پہ ہو، چاہے وہ اس کے آپ کو وہ سمٹمز یا سائن نظر آ رہے ہو یا نہیں، کس حد تک اس کو کہنے کی اجازت ہے آپ کے خیال میں؟ ایک سوال رہ گیا تھا پہلے، وہ بتائیے. وہ ابو جہل کے حوالے سے. ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں ہے، بالکل درست ہے. یہ اگر آپ پڑھیں نا، ابو لہب آپ کو شاید ہو سکتا ہے شبہ ہو رہا ہو، انہی کے ساتھ میرے خیال میں ابو لہب تھے. لیکن یہ کچھ ہوتا ہے عرب میں، آپ نام دیکھیں گے کچھ دادا سے جا کے وہاں اکثر خاندان آپس میں رشتہ دار تھے، یعنی قرابت تھی، لیکن اس کو چچا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر آپ کو شبہ ہوا ہے نام کے سننے میں شاید، تو اس کو درست کر لیجئے. بات آتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں ایک فقیر آیا، کپڑا مانگا اس نے، مجھے کسی نے تحفے میں بالکل نئی قمیض دی تھی، بہت اچھی، جو میں نے پہنی ہوئی تھی وہ پرانی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی. تو کسی نے دروازے پہ سوال کیا تو میں نے سوچا کہ یہ میں پرانی جو ہے پہنی ہوئی یہ دے دیتی ہوں، نئی پہن لیتی ہوں. ارادہ کر کے اندر کہتی میں بدلنے لگی تو اچانک ذہن میں آیا کس کے نام پہ مانگ رہا ہے وہ؟ سوال کرنے والے نے کس کے نام پر مانگا ہے؟ اللہ تعالی کے نام. پرانا اس کو دوں، نیا خود رکھوں، اپنے لیے نیا اس کے لیے پرانا. فرماتی ہیں بس مجھے اس خیال کا آنا تھا، میں نے نیا اس کو دے دیا، خود پرانا پہنے رکھا. میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ سوچ، رمضان ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ میں کسی پر بھی بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں دین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ جن کو دین پر بولنے کی اجازت نہیں وہ آ کر بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. 14 یا 18 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کریں. ادھر یہ ہے کہ جی اچانک ایک شعبے سے نکلے اور ادھر آ کر قرآن پڑھانے لگ گئے، سکھانے لگ گئے. بہت ذمہ داری ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا منفعت دنیاوی کے لیے، مل جائے گی. دین کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. ٹھیک، نعت شریف پڑھنے والا ہو، قرآن شریف پڑھنے والا ہو، واعظ خطاب کرنے والا ہو، دین کے حوالے سے عزت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، ثواب سے خالی ہو جائے گا. سب ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بات کو یہیں سے جوڑیں گے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جو آپ کا سوال ہے اس کو بھی جوڑیں گے، بلکہ جو حاضرین بیٹھے وہ بھی سوال کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور بڑھیں گے، اور چھوٹے موٹے سوال اور کچھ انعامات آپ کے لیے بھی لے کے آئیں گے. دعاؤں کا سلسلہ جاری ہو، ساری رکھیے گا. دعا کیجیے ہر لمحہ خیر کا ہو، برکت کا ہو، محبت کا ہو اور آسانی کا ہو. نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. جی
السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صرف اتنی بات کرنی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, اپنے گھر میں ہیں, حاضرین میں ہیں, ناظرین میں ہیں, سامعین میں ہیں, جتنے میڈیمز ہیں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا تھا, SMS کا, ٹویٹر کا, جو سورسز ہیں وہاں سے جو آپ کے سوال آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ ضرور پروگرام میں شامل کریں گے, اور کوشش ہوگی کہ آپ کا تشفی جواب جو ہے وہ بھی ضرور میں مل ایک سکے. بات ملک صاحب, جی بسم اللہ. کہ پروگرام میں یہاں جو موجود ہیں یا ٹیلی فون جو آئیں گے ان کی تعداد ہی اتنی ہوگی کہ جو ٹویٹر پہ یا SMS مشکل ہو جاتا. تو ایسا کریں وہ سوال ایک الگ آپ لسٹ بنا لیں, میں ایک وقت ریکارڈ کرا دوں گا, کسی وقت وہ چلا دیجیے. ضرور ایسا کر لیں گے, بالکل ٹھیک. سوال آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے؟ جی بچہ بسم اللہ, ذرا تھوڑا سا جلدی بچہ. جی میرا سوال کرنا چاہتی ہوں سر, لیڈیز کا جو ہے قبرستان میں جانا میں جانا کیوں, کیا اگر وہ اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جا سکتی, ایسی کیا مجبوری قبرستان نہیں جا سکتی؟ شکریہ. جی علامہ صاحب. قبرستان میں زیارت کے لیے قبروں کی زیارت کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ایصال ثواب, دوسرا یہ کہ اپنی موت کو یاد کریں. عورت اصل میں مزاجن کچھ نازک, کچھ نرم واقع ہوئی ہے, کچھ کمزور, تو عورت کی حفاظت کے لیے ہیں بہت سے احکام. اکیلی جائے گی, ڈر سکتی ہے, مرد ڈر جاتے ہیں قبرستان میں, گھبرا جاتے ہیں, تو عورت کی حفاظت کے لیے یہ کہا ہے کہ کبھی جانا ہو والد کی یا بھائی کی قبر پر تو محرم کے ساتھ اور پردے میں جائے. روز نہ جائے, سال میں ایک بار اگر کبھی جانا پڑ گیا, ورنہ ایصال ثواب گھر سے بھی ہو جاتا ہے. یہ جو عورت کو منع کیا ہے کہ وہ نہ جائے, صرف حفاظت کے لیے اس میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل منع ہے کہ جائے گی تو کوئی ایمان سے چلی جائے گی. محرم کے ساتھ پردے میں جائے, شرعی آداب کا خیال رکھے. جی اور سوال. جی بیٹا. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام وقاص درانی ہے اور میں انڈین یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹی وی, ریڈیو, نیوز پیپرز, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ٹیچرز جب سیرت طیبہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے, یا کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ انہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے, کیونکہ وہ اس پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے بے خبر تھے معاذ اللہ, ایک ایمان والے کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اس کا اگر آپ تسلی اور تشفی بخش جواب دے دیں تو بڑی مہربانی. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. یہ اصل میں نافہمی کہہ لیں, کم علمی کہہ لیں. نافہمی کا مطلب پوری طرح سمجھے نہیں, کم علمی پوری طرح جانتے نہیں. تو یہ اعتراضات ہیں لوگوں کے ذہن میں. قرآن میں ہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. تو اگر کوئی عیسائی ہمارے سامنے آ کے کہے تمہاری آسمانی کتاب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ تو 1 دن کی عمر میں جانتے تھے کتاب کیا ہے, نبوت کیا ہے, اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر ہی نہیں تھی یا 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی, تو پھر اس کو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مخلوق ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک, اللہ کا فرمان موجود ہے. انہیں نبوت اس وقت عطا ہو گئی تھی کہ ابھی حضرت آدم کا خاکی پتلا بھی تیار نہیں ہوا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور یہ حوالے نشر الطیب میں بھی مل جائیں گے, دوسری کتابوں میں موجود ہیں. اس پر اگر آپ تحریر دیکھ لیں تو میرے والد گرامی کی تحریر موجود ہے, ذکر الحسین.